ان میں انہوں نے کچھ قواعد ذکر کیے ہیں، 1 2 3 کر کے آپ کو وہ قواعد بتاتے ہیں۔ کچھ قواعد تو وہ ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں وہ اشباہ والنظائر میں، قواعد فقیہ، لیکن کچھ اس میں زیادہ بھی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ الاولیٰ، پہلا قاعدہ جو اس میں ذکر ہوا وہ یہ ہے کہ ابراہیم حلبی کی جو کتاب ہے شرح المنیہ، اس میں فصل تیمم سے یہ قاعدہ لیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں فَلِلَّهِ دَرُّ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مَا دَقَّ نَظَرَهُ وَمَا أَصَدَّ فِكْرَهُ وَلِأَمْرٍ مَا جَعَلَ الْعُلَمَاءُ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ فِي الْعِبَادَاتِ مُطْلَقًا وَهُوَ الْوَاقِعُ بِالِاسْتِقْرَاءِ مَا لَمْ يَكُنْ عَنْهُ رِوَايَةٌ كَقَوْلِ الْمُخَالِفِ كَمَا فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَالتَّيَمُّمِ۔ یہ پہلا یہ قاعدہ گزرا بھی ہے کہ علماء نے، امام اعظم کے شاگردوں نے بھی اور امام اعظم کے بعد متقدمین اور متاخرین کا سب کے اس کے اوپر اتفاق ہے کہ فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہوگا، اور فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فکری تیزی ہے اور اجتہادی قوت ہے، جس کی وجہ سے علماء نے ان کے قول کو فتوے کے لیے منتخب کیا، اور اسی لیے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی اور دوسرے ائمہ سے بھی یہ قول منقول ہے کہ الخلق عیال علی ابی حنیفہ فی الفقہ، یہ اللہ کی مخلوق سب کنبہ ہے امام اعظم کا فقہ میں، امام اعظم کا کنبہ ہے، امام اعظم کے بچے ہیں فقہ میں۔ تو اس وجہ سے ہوا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو فوقیت علماء نے دی ہے۔ لیکن بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے قول کو لوگوں نے منتخب کیا، علماء نے، جیسے قضاء، چونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کے وقت کے امام نے تو بڑا زور لگایا کہ امام اعظم قاضی بن جائیں، قاضی القضات بن جائے، لیکن امام اعظم نے تو انکار کیا، کوڑے بھی کھائے، لیکن قضاء کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے قضاء کا عہدہ قبول کیا تھا، چیف جسٹس رہے۔ تو اب قضاء، ایک قضاء کے مسائل ہیں، ایک قضاء کا تجربہ ہے۔ چونکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر تو قضاء کا عہدہ کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ امام ابو یوسف پر گزری ہے تجربے کے طور پر، اس لیے بعض مسائل میں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کا جو قول ہے اس کو علماء نے راجح قرار دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الفتوى علی قول ابی یوسف فیما یتعلق بالقضاء لزیادت تجربتہ،
کیونکہ امام ابو یوسف کا اس معاملے میں، قضاء کے معاملے میں تجربہ تھا زیادہ، تو اس لیے ان کے قول پر یہ فتویٰ دیتے ہیں۔ فرماتے اے لحصول زیادت العلم لہو بتجربتہ، کہ ان کا علم قضاء کے مسائل میں زیادہ تھا کہ انہیں تجربہ بھی ہوا ہے قضاء کا، قاضی بنے ہیں، چیف جسٹس بنے ہیں، لوگوں کے فیصلے کیے ہیں، ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، ہاں تو جھوٹوں سے بھی واسطہ پڑا ہے، سچوں سے بھی واسطہ پڑا ہے، فراڈیوں سے بھی واسطہ پڑا، یعنی لوگ جو خصومتیں لاتے ہیں قاضی کے پاس، ان میں تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا امام ابو یوسف کا، اس لیے انہوں نے جو قضاء کے معاملے میں فیصلے کیے ہیں تو وہ تجربہ پر مبنی ہے۔ وَلِهَذَا رَجَعَ أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْقَوْلِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ لَمَّا حَجَّ وَعَرَفَ مَشَقَّتَهُ۔ کہتے دیکھو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ایک مسئلے کا تجربہ ہو گیا، تو امام اعظم نے پہلے فتویٰ دیا تھا کہ بھائی نفل حج سے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے۔ جب حج نہیں کیا تھا تو فتویٰ یہ دیا تھا امام اعظم نے کہ نفل حج سے صدقہ کا ثواب زیادہ ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حج پر جو رقم خرچ ہوتی ہے وہ صدقہ کر دے، کسی مسکین کو دے دیں تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ فتویٰ تھا امام اعظم کا پہلے حج کرنے سے پہلے، لیکن جب حج کیا تو فتویٰ امام اعظم نے تبدیل کر دیا کہ حج کیا تو حج میں جو مشقتیں ہیں، وہ جو پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ تو ہیں، لیکن بدنی مشقتیں جو دیکھی امام اعظم نے کہ بھائی یہ سب تو دھوڑ دھاپ، ہاں منا جاؤ مکہ مکرمہ سے، منا سے پھر بھاگو عرفات، عرفات سے پھر آؤ مزدلفہ، مزدلفہ سے پھر آؤ منا، اور منا میں قربانیاں جمرات کا رجم کرو اور پھر قربانیاں کرو۔ وہ اتنے رش میں جناب یہ بھاگنا یہ آسان کام تو نہیں ہے۔ تو جب امام اعظم نے حج کیا اور حج کی مشقت معلوم ہو گئی کہ حج میں تو بھائی بڑی تکلیف ہے، تو یہ فتویٰ تبدیل کر دیا کہ اب حج نفل حج کا ثواب زیادہ ہے صدقے سے، کہ اس میں ڈبلنگ ہو جاتی ہے نا، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے لیکن بدنی مشقت پیسے سے زیادہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ پہلا فتویٰ تو یہی تھا، امام اعظم نے پھر رجوع کر لیا ان صدقۃ افضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقتہ، جب خود حج کیا اور حج کی مشقت کو گویا کہ برداشت کیا تو پھر پتہ لگا کہ واقعی یار حج کا ثواب زیادہ ہے، کہ اس میں وہ پیسے جو خرچ ہونے ہیں وہ بھی ہیں لیکن اس کے علاوہ مشقت زیادہ ہے بدنی، تو بدنی مشقت جتنا زیادہ وہ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ تو اصل مسئلہ تجربے کی بات ہو رہی تھی کہ امام یوسف کے قول پر فتویٰ جو دیا جاتا ہے قضاء کے مسائل میں، وہ اس لیے کہ ان کو تجربہ زیادہ ہے۔ تو امام اعظم کو بھی جہاں تجربہ ہوا اپنے پہلے والے فتوے سے رجوع کیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ شہادات کے مسائل میں چونکہ گواہیاں جو گواہ دیتے ہیں خصومت میں کسی جھگڑے میں اختلاف میں، ایک فریق جو گواہ لاتا ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو قاضی مدعی سے گواہ مانگتا ہے
کہ بھئی تیرا دعویٰ ہے، اپنے دعوے کے اوپر کوئی گواہ لے آؤ، گواہ ہیں۔ تو شہادات کا جو مسئلہ ہے یہ بھی چونکہ قضا سے متعلق ہے، تو اس میں بھی امام ابو یوسف کا تجربہ زیادہ ہے قضا کے مسائل میں۔ خود آپ بیتی ہے نا امام ابو یوسف کی، آپ بیتی ہے، یہ خود ان کے سر پر گزرا ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ نقل کیا بحر الرائق میں، فرماتے ہیں کہ لو سکت المدعا علیہ ولم یجب ينزل منکرا عندہما۔ دیکھو خصومت میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے۔ مدعا علیہ کے اوپر دعویٰ ہوتا ہے مدعی کا، تو وہ تو اس نے تو دعویٰ کر دیا مدعی نے، لیکن مدعا علیہ کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اس دعوے کا جواب دے، یعنی جواب دعویٰ۔ یہ مدعا علیہ کا فریضہ ہے کہ جس مدعی نے اس کے اوپر دعویٰ کیا تو وہ جواب دے۔ لیکن اگر مدعا علیہ جواب دینے سے ساکت ہو جائے، جواب نہ دے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کہتا، بس اس کے اوپر دعویٰ ہو گیا اور اس نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، نہ دعوے کی تصدیق کی نہ تکذیب کی، مدعی کے دعوے کی تصدیق بھی نہیں کی، تکذیب بھی نہیں کی، بس خاموشی اختیار کی۔ اب کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس کو بمنزلہ منکر قرار دیا جائے گا، کہ جیسے یہ جب بولتا کچھ نہیں ہے، دعوے کے جواب میں جب خاموشی اختیار کر رہا ہے تو پتہ لگتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اسی لیے خاموشی اختیار کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ منکر ہے۔ تو جب منکر ہے تو والیمین علی من انکر، پھر اس کا حکم وہی ہوگا کہ اس کے قاضی اس سے یمین لے گا، اس لیے کہ یہ منکر کے برابر ہو گیا۔ لیکن یہ صاحبین کا قول ہے، اما عند ابی یوسف فیحبس الی ان یجیبا۔ صاحبین کا قول پہلے تو یہی تھا کہ بھئی یہ منکر ہے، لیکن امام ابو یوسف جب قاضی بنے، چیف جسٹس بنے، پھر وہ جدا ہو گئے امام محمد سے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کو جیل میں ڈالو، اس مدعا علیہ کو جیل میں ڈالو، حتیٰ جیل میں رہے گا جب تک جواب نہیں دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ امام یوسف نے فرمایا کہ فَيُحْبَسُ إِلَىٰ أَن يُجِيبَ كما قال الامام السرخسی والفتوى على قول ابی یوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية۔ امام شامی فرماتے ہیں کہ فلذا افتیتہ بأنه يحبس إلى أن يجيب، چونکہ امام ابو یوسف کا قول ہے اور قضاءات میں تو فیصلہ اور فتویٰ ان کے قول پر ہے، لہذا شامی فرماتے ہیں، علامہ ابن عابدین شامی، کہ میں نے بھی یہی فتویٰ دیا، امام ابو یوسف کے قول پر میں نے بھی فتویٰ دیا کہ بھئی اس کو جیل میں ڈالو، تو جب تک جواب دعویٰ نہیں دے گا اس وقت یہ جیل میں رہے گا۔ یہ مسئلہ آ گیا۔ اچھا، اسی طرح دیکھو ذوی الارحام کو میراث دینے کی بات ہے۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہیں کہیں کسی باب میں کسی مضمون میں
فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہوتا ہے تو کسی دوسرے مضمون میں فتویٰ امام محمد کے قول پر ہوتا ہے۔ تو اب بتاتے ہیں کہ قضا کے مسئلے کے لیے تو امام ابو یوسف کا قول ہے، شہادات اور قضا کے لیے، لیکن ذوی الارحام میں توریث کرنا یعنی میراث کے حصص تقسیم کرنا، ذوی الارحام کو حصہ دینا، یہ امام محمد کا قول ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ الثالثۃ فی مطل الملتقى وغیرہ فی مسألۃ القسمۃ علی ذوی الارحام وبقول محمد یفتیٰ۔ تو ذوی الارحام کے مسائل میں آپ نے استراجی وغیرہ پڑھی ہوگی، وہاں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول پر فتویٰ ہوتا ہے، یعنی وفی ثقب الانہر، یہ شرح ہے وہ مجمع الانہر کا ملتقیٰ کا، کہتے ہیں فی جمیع توریث ذوی الارحام وہو اشہر الروایتین عن الامام ابی حنیفہ وبہ یفتیٰ۔ چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی یہی دو روایتیں تو ہیں، لیکن ان میں ایک روایت کہ ذوی الارحام کو حصہ ملے گا، ان پر توریث کی تقسیم ہوگی، تو یہ امام اعظم کے اقوال میں سے مشہور ترین قول ہے، لہذا اسی کو امام محمد نے لے لیا۔ تو ذوی الارحام کے مسائل پر امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ مفتیٰ بھی ہے۔ تو قضاء میں امام یوسف، ذوی الارحام میں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ۔ یہ اسی لیے فرماتے ہیں وقول محمد اشہر الروایتین عن ابی حنیفہ فی جمیع ذوی الارحام وعلیہ الفتویٰ۔ چوتھا قاعدہ جو نقل کیا، کہتا ہے یہ عام کتابوں میں موجود ہے، وہ یہ کہ ایک مسئلے میں دو قول آ جائیں، کتابوں میں ایک مسئلہ ہے لیکن اس میں ائمہ سے دو قول منقول ہوں، ایک قول کی بنا قیاس پر ہو، دوسرے قول کی بنا استحسان پر ہو۔ استحسان قیاس خفی کو کہتے ہیں، یعنی علت وہاں بھی ہوتی ہے جیسے قیاس جلی کے لیے علت ہوتی ہے، علت کے بغیر تو قیاس نہیں ہو سکتا، یعنی جو منصوص مسئلہ ہے جس میں نص وارد ہے، غیر منصوص مسئلے کا حکم اگر آپ نے معلوم کرنا ہے اس منصوص مسئلے سے جس میں نص وارد ہے، تو مجتہد کیا کرتا ہے؟ یہ جو نص وارد ہے جس محل میں، اس میں علت تلاش کرتا ہے کہ بھئی نص کے اندر جو یہ حکم اس مسئلے میں ہے، اس حکم کی علت کیا ہے؟ تو علت ایسی چیز ہوتی ہے کہ مجتہد یہ جانچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آیا اس علت کے ساتھ یہ حکم وجوداً و عدماً دائر ہے کہ نہیں ہے، کہ یہ علت پائی گئی تو حکم بھی پایا گیا، یہ علت نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں پایا گیا۔ ایسی علت تلاش کرتا ہے مجتہد منصوص مسئلے میں، نص میں۔ نص میں تو حکم بھی ہوتا ہے، حکم تو ہوتا ہے، تو مجتہد اس حکم کی علت تلاش کرتا ہے کہ اس حکم کے اس نص میں یہ جو اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے یا حضور نے فرمایا ہے، اس حکم کی علت کیا ہے؟
تو علت ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ یہ حکم جو منصوص میں ہے، یہ حکم اس کے ساتھ وجوداً و عدماً دائر ہو، سمجھے ہو، وہ علت ہے۔ اب اس منصوص میں تو علت مجتہد نے تلاش کی ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ علت اس غیر منصوص مسئلے میں پائی جاتی ہے کہ نہیں۔ اگر یہ علت اس غیر منصوص میں بھی پائی جاتی ہے تو حکم بھی وہی آ جائے گا۔ یہ ہے اجتہاد، مجتہد یہ کام کرتا ہے کہ منصوصات میں جو احکام ہیں ان احکام کے لیے منصوصات کے اندر علل تلاش کرتا ہے، اور علت کیسی ہوتی ہے کہ وہی حکم جو اس نص میں لگا ہوا ہے وہی حکم اس علت کے ساتھ وجوداً و عدماً دائر ہوتا ہے، تو پھر اس کو علت کہتے ہیں۔ تو یہ علت اگر غیر منصوص میں پائی گئی تو حکم بھی ساتھ ہو کہ بھئی اس کا بھی یہی حکم ہے، کیونکہ یہی علت تھی منصوص میں، حکم دائر تھا اس کے ساتھ وجوداً و عدماً، لہذا یہ علت اگر غیر منصوص میں پائی گئی تو حکم بھی متعدی ہو جائے گا، حکم بھی اس غیر منصوص میں پایا جائے گا۔ مجتہد کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ حکم کی علت ظاہر ہوتی ہے، تو جب علت ظاہر ہو حکم کی اس کو قیاس کہتے ہیں، اور علت اگر خفی ہے اس کو استحسان کہتے ہیں۔ یہ دو قواعد ہیں، لیکن اب یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو بتا رہے ہیں علامہ شامی کہ جہاں کہیں استحسان اور قیاس کا تعارض آ جائے، قیاس سے ایک حکم نکلتا ہے تو استحسان سے اس کا منافی حکم نکلتا ہے، تو اگر تعارض آ جائے قیاس اور استحسان میں، جیسے تعارض آتا ہے نا، بعض اوقات دو آیتوں میں تعارض آ جاتا ہے، بعض اوقات دو حدیثوں میں آ جاتا ہے، اسی طرح قیاس اور استحسان کے احکام میں بھی تعارض ہو سکتا ہے کہ ایک نص کی علت ظاہرہ ہے اور دوسرے نص کی علت خفیہ ہے، اور دونوں میں تعارض ہے، دونوں کے احکام میں تعارض ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب مفتی صاحب کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں جو استحسان کا حکم ہے وہی راجح ہے، قیاس کے اوپر استحسان کو ترجیح ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی کہ استحسان اور قیاس میں یہ تقابل آ جائے تو پھر استحسان کو ترجیح ہوتی ہے۔ یہ اگلا مسئلہ ہے۔ یہ ایک اور مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے، پہلے آپ نے پڑھا ہے کہ ظاہر الروایت پر فتویٰ ہوتا ہے، ظاہر الروایت پر، اور ظاہر الروایت کی وہی امام اعظم کی امام محمد کی 6 کتابیں ہیں، انہی پر فتویٰ ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر الروایت کے مقابلے میں اگر کوئی قول آ گیا وہ ظاہر الروایت نہ ہو تو پھر ظاہر الروایت پر فتویٰ ہوگا اور غیر ظاہر الروایت مرجوع عنہ ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قول تو ہے امام کا مرجوع عنہ ہو، جس سے رجوع کیا امام نے، پہلے وہ قول تو ہے
امام کا، لیکن امام صاحب نے رجوع کیا اس سے، اور یہ جو ظاہر الروایت قول ہے یہ اب امام اعظم کا قول بن گیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ائمہ اپنے گزشتہ قول سے رجوع کرتے ہیں، دوسرا قول جو ہے وہ راجح ہو جاتا ہے، تو راجح پر فتویٰ ہوتا ہے۔ ہمارے امام اعظم کا جو فقہ ہے یہ تو بڑا آسان ہے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فقہ میں ایک مسئلے میں کم از کم 2 قول تو ہوتے ہیں، ہر مسئلے میں قدیم اور جدید 2 قول تو ہوتے ہیں۔ وہاں مفتی کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ پتہ نہیں یہ کس قول پر فتویٰ ہے، جدید پر کہ قدیم پر، لیکن ہمارے امام اعظم نے تو ایک کر دیا، مرجوع عنہ ہو گیا تو ختم، اس پر فتویٰ نہیں ہے۔ مرجوع عنہ کے مقابلے میں جو راجح ہے اسی پر فتویٰ ہے۔ تو مطلب یہ کہ فتوے کے لیے فقہ حنفی میں گویا کہ ایک قول متعین ہوتا ہے، برخلاف امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کہ ان کے وہاں 2 قول ہوتے ہیں، جدید کم از کم 2 قول ہوتے ہیں، زیادہ بھی ہوتے ہیں، 3 بھی ہوتے ہیں، 4 بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ظاہر الروایت پر فتویٰ ہوتا ہے ہمارے یہاں، اور جو روایت شاذہ ہوتی ہے ظاہر الروایت کے مقابلے میں ہوتی ہے اس پر فتویٰ نہیں ہوتا۔ یہ اچھا ایک اور بات کرتے ہیں کہ اگر صورت یہ بن جائے کہ ایک مسئلہ آپ کو پیش آ گیا، آپ نے وہ مسئلہ کتابوں میں دیکھا، تو ظاہر الروایت کی کتابوں میں آپ کو وہ مسئلہ نہیں ملا، ظاہر الروایت کی جو کتابیں ہیں ان میں وہ مسئلہ آپ کو نہیں ملا، اور جو غیر ظاہر الروایت کی کتابیں ان میں مل گیا۔ تو اب فرماتے ہیں دیکھو جب ظاہر الروایت میں نہیں ہے، آپ نے پوری کوشش کی، تتبع کیا، تلاش کیا، سرچ کیا، مطالعہ کیا، لیکن نہیں ملا ظاہر الروایت میں، اور غیر ظاہر الروایت کی کسی کتاب میں مل گیا، تو فرماتے ہیں کہ تعین المصیر الیہا، وہ غیر ظاہر الروایت کے اوپر فتویٰ دیں گے، کیونکہ دیکھو ہمارے علماء کبھی لکھتے ہیں کہ یہ جو غیر ظاہر الروایت ہے یہ روایت تو ہے نا، روایت تو ہے، تو اگر اس پر فتویٰ نہیں دیں گے تو پھر جزاف کریں گے، پھر اپنے پیٹ سے اجتہاد کرو گے، تو تمہارے پیٹ کے اجتہاد سے یہ روایت تو اچھی ہے نا، یہ اسلاف سے منقول تو ہے نا، اور اگر جزاف کیا تم نے تو وہ حرام ہے، جبکہ اسلاف کا ایک قول موجود ہے باوجود اس کے کہ وہ غیر ظاہر روایت ہے، اس کے مقابلے میں اگر تم نے جزاف کیا، اپنے پیٹ سے سوچ کر کوئی قول پر فتویٰ دیا، تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس قول کے اوپر جو غیر ظاہر روایت ہے وہی فتوے کے لیے متعین ہے، کہ کم از کم وہ روایت تو ہے نا اسلاف سے۔ اس لیے بے شک وہ فی نفسہ ہی ضعیف قول ہے، کیونکہ ظاہر روایت نہیں ہے، لیکن جب ظاہر روایت میں موجود نہیں ہے وہ مسئلہ، تو اب آپ کدھر جائیں گے؟ اپنے پیٹ کی طرف تو نہیں جائیں گے کہ اپنے ذہن سے اختراع کرو گے، کوئی مسئلہ نکالو گے،
کیونکہ تم درجہ اجتہاد کے لوگ تو نہیں ہو. سمجھ آئیے؟ تو جب درجہ اجتہاد کے لوگ نہیں ہو اور ایسا مسئلہ ظاہر الروایت میں نہیں ہے لیکن غیر ظاہر الروایت میں موجود ہے، لہذا اسی غیر ظاہر الروایت کو ترجیح دو گے اور اسی پر فتویٰ دو گے. یہ یاد رکھو، یہ قوانین آپ کو کام آئیں گے. آپ جب مفتی بنیں گے، فتوے دیں گے، تو اس قسم کی یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی. اس وقت یہ آپ کو آپ کے سر پر جب پڑ جائے گی نا، تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی یار یہ چیز تو ہم نے پڑھی ہے. تو یہ آپ کے مسائل کو آسان کر دے گی، آپ کے مشکلات کو آسان کر دے گی یہ قواعد. اسی لیے فرمایا تعین المصیر الیہا. اب ایک فرماتے ہیں کہ چھٹا قاعدہ یہ ہے تعدیل الارکان کے متعلق نماز میں، بعد ما ذکر اختلاف الروایات عن الامام فی الثمانیۃ هل هي سنة أو واجبة وكذا القومة والجلسة قال وأنت علمت أن مقتضى الدلیل الوجوب. دیکھیں نماز کے اندر تمانیت یعنی جلسے میں بھی تمانیت، قومہ میں بھی تمانیت، اور رکوع سجود میں تو خیر وہ تو فرض ہیں، وہاں تو تمانیت ضروری ہے. تو یہ تمانیت کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسی طرح قوم جلسہ، ان میں بھی تو فرمایا دیکھو دلیل کو دیکھتے ہو تو دلیل سے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تمانیت واجب ہے. دلیل تو وجوب کی موجود ہے. فرماتے ہیں کہ جیسے ابن حمام نے فرمایا ہے، لیکن ولا ينبغي ان يعدل عن الدراية اذا وافقتها رواية والدراية تستعمل بمعنى الدلیل. درایت جب روایت کے مطابق ہو تو اسی درایت پر فتویٰ دینا چاہیے. اور درایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دلیل. فقہا کی اصطلاح ہے. ویسے درایت اس علم کو کہتے ہیں جو انسان نے اٹکل پچو سے اپنے طرف سے نکالا ہو. سمجھے ہو؟ جیسے دیکھو اب کہتے ہیں 2 دونے 4، 2 دونے 4، تو یہ کسی آیت میں آیا ہے کہ 2 دونے 4 ہوتا ہے؟ کسی حدیث میں آیا کہ 2 دونے 4 ہوتا ہے؟ تو یہ خود بندے نے ضرب دیا 2 کو 2 میں تو 4 نکل آیا، 4 نتیجہ آیا. یہ ہے درایت کہ خود آپ نے نقل نہیں کیا، نہ کسی قرآن کی آیت سے اور نہ کسی حدیث سے، بس اپنی طرف سے ایک مسئلہ نکالا. تو یہ درایت دلیل کے طور پر استعمال ہوتی ہے. اور دلیل سے رجوع کرنا، دلیل کو نہ ماننا، دلیل سے دوسری طرف جانا جائز نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ دلیل کو دیکھیں تو تمانیت واجب ہے. دلیل تو وجوب کی موجود ہے. اور پھر درایت سے رجوع بھی نہیں کیا جا سکتا. اور اسی لیے دیکھو نا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول نقل کرتے ہیں کہ اذا اختلفت الروایات عن ابی حنیفہ فی مسئلۃ
فالاولیٰ بالاخذ اقواہا حجتاً، دلیل کے اعتبار سے جو قول اقوا ہو اسی پر فتویٰ دینا چاہیے۔ اب دلیل کے اعتبار سے قول کے قوت کو پہچاننا میاں پھر مجتہد کا کام ہے، تو جو مفتی مجتہد ہو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ دلیل کے اعتبار سے قوی ضعیف پہچاننا یہ عام مقلد آدمی کا کام نہیں ہے۔ ادلہ کو چھاننا، ادلہ میں قوت و ضعف معلوم کرنا، یہ مجتہدین کا کام ہے۔ تو مفتی اگر مجتہد ہو اس کے لیے یہی مسئلہ ہے۔ ایک اور قاعدہ بتاتے ہیں آپ کو کہ دیکھو، کسی پر کفر کا فتویٰ دینا، شخصی کفر، ایک تو ہے نا عمومی کفر، ہاں جیسے آپ کسی عمل کے کرنے والے کو کافر کہیں تو اس میں شخصی کفر نہیں ہے۔ جیسے آپ کہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، تو لعنت تو کافر پر ہوتی ہے نا، مسلمان پر تو لعنت نہیں ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ کہ کاذبین پر لعنت ہے۔ ایک یہ ہے، یہ عام کفر کا فتویٰ ہے، عام لعنت کا فتویٰ ہے، یعنی ایک عمل کی وجہ سے، وہ عمل کسی نے بھی کیا ہو تو یہ عموم ہے، فتوی کفر میں یا فتوی لعنت میں عموم ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کہیں کہ زید کافر ہے، شخصی تکفیر، تو عمومی فتویٰ دینا تو کسی عمل کے بنا کے اوپر وہ تو جائز ہے۔ آپ کہیں کاذبین پر لعنت ہو، ظالمین پر لعنت ہو، ظلم، یہ ظلم اس درجے کا ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ چیزیں تو عمومی فتوے ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک شخصی فتویٰ دینا ہے کسی کے کفر کا، کہ آپ کہیں کہ زید کافر ہے، یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ کسی شخصی تکفیر میں بڑا احتیاط ہے۔ دیکھیں، فرماتے ہیں یہ ساتواں قاعدہ جو ہے کہ الکفر شیء عظیم، تو فلا اجعل المؤمن کافرا متى وجدت روایتا انہ لا یکفر۔ اگر ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی مل جائے، والذی تحرر انہ لا یفتى بکفر مسلم امکن حمل کلامہ علی محمل حسن او کان فی کفرہ اختلاف ولو روایتا ضعیفتا، کہ شخصی کفر جو ہے اس کا فتویٰ دینا جو ہے اس میں بہت بڑی احتیاط ہے۔ اور احتیاط کا یہ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ کسی مسلمان، جو پہلے سے بندہ مسلمان ہے لیکن اس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اس شخص پر کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے، تو کہتے ہیں میاں اس وقت تک ہم اس شخص پر کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے جب تک اس کے قول کو صحیح محمل پر حمل کرنا ممکن ہے۔ جس قول کی وجہ سے آپ اس کو کافر بناتے ہیں، جس بات کی وجہ سے اس کو کافر، یا اس عمل کی وجہ سے اس کو کافر بناتے ہیں، اس قول میں اگر کئی احتمالات ہیں اور ایک احتمال ضعیف ایسا بھی ہے جس سے وہ کفر سے بچ سکتا ہے، تو اسی احتمال ضعیف پر اس کا قول حمل کریں گے اور کفر کا فتویٰ نہیں دیں گے۔ اور بعض علماء اس مسئلے کو اور انداز سے ذکر کرتے ہیں، ایک اور انداز سے وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو،
ایک بندے کا قول ہے کفری بات کی ہے اس نے، تو دیکھو اگر اس قول میں 100 احتمالات ہیں، 100 احتمالات، لیکن 100 کے 99 تو کفری ہیں، 100 احتمالات ہیں اس کے معنی میں، یعنی 100 معنی ہو سکتے ہیں لیکن 99 معانی کفری ہیں، اور ایک اسلام والا معنی ہے، تو کہتے ہیں اس قول کو اسلام والے معنی پر حمل کریں گے اور اس کو کفر سے بچائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شخصی تکفیر جو ہے اس میں بہت بڑا کافی احتیاط ہے۔ ہاں ہمارے لوگ مفتیان کرام بہت غیر محتاط ہو گئے ہیں نا، وہ پشتو میں لوگ کہتے ہیں نا کہ پبار کی لا کوگ شوے، جو بس مفتی صاحب دربارے دا کفر فتوہ لگئی۔ ہاں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ شخصی تکفیر جو ہے اس میں بہت زیادہ احتیاط ہے۔ علماء نے جہاں پر کفر کے فتوے لگائے ہیں تو وہ بہت احتیاط کر کے لگائے ہیں۔ یہاں جہاں مسیر نہیں تھا، جہاں کوئی راستہ نہیں ملتا تھا سوائے فتوے لگانے کے، تو لگا دیا پھر، اور جہاں کہیں مفر ملا کہ بھئی یہ کفر کے فتوے سے مفر ملتا ہے، ہمیں راستہ ملتا ہے، نہ لگائیں، تو نہیں لگایا پھر۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب مفتی سے سوال ہو جائے تو جواب دینا اس کے ذمہ واجب ہے۔ تو اب اگر ایسے مسئلے کے متعلق آپ سے سوال ہوا، کوئی کفریہ عبارت ہے کسی کی، کفریہ قول ہے کسی کا، کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ یہ کفری قول ہے کہ نہیں ہے، یہ بندہ کافر ہو گیا کہ نہیں ہوا، اب آپ نے یہ احتیاط کرنا، فتویٰ دیں گے تو دیکھو کہ بھئی وہ جو عبارت ہے، وہ جو اس کا قول ہے، اس کے اندر صحیح معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے۔ اگر سارے معنی اس کے کفریاں ہیں، کوئی بھی اس میں احتمال اسلام والے معنی کا نہیں ہے، تو پھر تو مفتی کی مجبوری ہے، اس سے سوال ہوا جواب دینا تو واجب ہے اس کے اوپر۔ لیکن اگر ایک ضعیف سا احتمال ایسا ہے کہ وہ بندہ کفر سے بچ سکتا ہے، تو مفتی صاحب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچائے، ہاں اس کو کفر سے بچائے۔ تو یہ شخصی کفر کا مسئلہ ہے، عمومی بات نہیں ہے۔ وَلَوْ رِوَایَةً ضَعِیفَةً، یہ قول تو پہلے گزرا ہے۔ اب ایک اور قاعدہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے جو متون میں اس کا ذکر ہے، متن میں، فقہ کی کتاب کے متن میں۔ فقہ کی 3 قسم کی کتابیں ہیں نا، متون ہے، شروح ہیں، فتاوے ہیں۔ تو متن میں اگر کوئی مسئلہ ذکر ہے تو بس سمجھو کہ یہ مصحح قول ہے، یہی مفتیٰ بہ قول ہے متن والا۔ لیکن یہ جو تصحیح ہے اس متن کے قول کی، یہ صریح ہی تو نہیں ہے، بلکہ یہ التزامی ہے، اس لیے کہ اس متن کا جو مصنف ہے اس نے اپنے پر لازم قرار دیا ہے کہ میں اس متن، اس کتاب کے اندر
صرف مذہب جو قول ہوگا وہ ذکر کروں گا، جو قول مذہب ہوگا اسی کو ذکر کروں گا۔ تو یہ ہے تصحیح التزامی کہ ماتن نے اپنے پر لازم قرار دیا ہے، یہ التزام کیا ہے کہ میں اس متن کی اس کتاب کے اندر وہ قول ذکر کروں گا جو قول فی المذہب صرف نہیں ہوگا بلکہ عین مذہب ہوگا، اس کو نقل کروں گا۔ تو یہ اس قول کی متن میں جب یہ قول آیا تو اس کی تصحیح ہو گئی ہے کہ بھئی یہ قول صحیح ہے، لیکن تصحیح کون سی ہے؟ التزامی، صریحی نہیں ہے، کیونکہ صراحتاً تو اس متن میں یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ قول صحیح ہے، بس متن کے اندر قول آیا تو متن کے اندر جو قول آ گیا وہ مصحح ہے، لیکن تصحیح اس کی التزامی ہے۔ اب اگر اس التزامی تصحیح کے مقابلے میں صحیح تصریح آ جائے تو پھر وہ صحیح تصریح کو ترجیح ہوگی۔ شرح میں ایک قول آ گیا لیکن اس کے ساتھ بعض مجتہدین یا بعض اصحاب ترجیح یا اصحاب تخریج میں سے کسی نے اس کی تصحیح کی ہے، تو متن کے قول میں تصحیح ہے التزامی، اور اس شرح میں جو قول ہے وہ تصحیح ہے صریحی، تو صریحی تصحیح کو ترجیح ہوگی التزامی تصحیح کے اوپر۔ یہ بتا دیا کہ انما فی المتون مصحح تصریحا التزامیا والتصحیح الصریح مقدم علی التصحیح الالتزامی۔ نقل کرتے ہیں کہ ان اصحاب المتون التزموا وضع القول الصحیح تو فیکون ما فی غیرها مقابل الصحیح فلم ما لم يصرح بتصحیحه فیقدم علیها لأنه تصحیح صریح فیقدم علی التصحیح الالتزامی۔ اس لیے فرمایا کہ متون میں آیا تو وہاں تصحیح التزامی ہے، شرح میں قول آیا یا فتاوی میں آیا لیکن اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ قول صحیح ہے، تو تصریح جو تصریحی تصحیح ہے وہ مقدم ہے التزامی تصریح کے اوپر۔ یہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ جو صریح تصحیح ملتی ہے اسی قول پر فتویٰ دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ فی شہادات الخیریت فی جواب سوال المذہب الصحیح المفتى به الذي مشت علیہ اصحاب المتون الموضوعۃ لنقل الصحیح من المذہب الذي هو ظاہر الروایت ان شہادت الاعمى لا تصح۔ اب دیکھو کہتے متون میں جو متون نقل مذہب کے لیے وضع ہیں، جیسے آپ نے وہ کتابیں پڑھی ہیں، ان کتابوں میں جو نقل مذہب کے لیے وضع ہیں ان میں مسئلہ یہ موجود ہے کہ ان شہادت الاعمى لا تصح، اندھے کی گواہی قبول نہیں ہے، اندھے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ وحیث علم ان القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد المعمول به اذ صرحوا بانه اذا تعارض ما في المتون والفتاوى فالمعتمد ما في المتون وكذا يقدم ما في الشروح على ما في الفتاوى۔ تو تین درجات رکھ دیے کتابوں کے، ایک متون جو نقل مذہب کے لیے وضع ہے،
ایک شروح اور اس کے بعد فتاوی جات۔ تو فرماتے ہیں متون جو نقل مذہب کے لیے وضع ہے ان میں اگر کوئی مسئلہ ہو وہی راجح ہے، راجح قول ہے۔ اگر شرع میں تصحیح صریح نہ ملے اس کے خلاف تو پھر وہ ما فی المتون پر فتویٰ ہوگا، اور اگر شرع میں کوئی ایسا قول ملا جس کے ساتھ صریح تصحیح موجود ہے تو پھر اس کو ترجیح ہے، اور شروع میں جو کچھ ہے وہ مقدم فتاوی جات پر۔ شرح میں جو قول موجود ہے، فتاوی میں اگر اس کے خلاف بھی ہو کوئی تو فتاوی پر فتویٰ نہیں ہے، شرع پر فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح تیسرے مرتبے میں پھر فتاوی جات ہے کہ فتاوی جات میں شروع میں بھی نہیں کوئی قول، متون میں بھی نہیں کوئی قول کسی مسئلے سے متعلق، تو پھر فتاوی جات کا درجہ ہے۔ فتاوی جات میں قول پایا گیا تو وہی مفتیٰ بھی ہے۔ یہ 3 درجات ہیں۔ اچھا میاں، یہ اس کے اوپر یہی بات کی ہے کہ ما فی المتون قول معتمد ہوتا ہے، اسی لیے اب آپ کو بتاتے ہیں مبحث فی المتون المعتبرۃ۔ اب متون معتبرہ جو مذہب کے نقل کے لیے وضع ہیں وہ کون سی متون ہیں، تاکہ آپ کو پتہ بھی لگے کہ متن کون سا متن ایسا ہے جو نقل مذہب کے لیے وضع ہے۔ تو فرمایا ثم لا يخفى ان المراد بالمتون المتون المعتبرۃ، کہ ہم جو کہتے ہیں کہ بھئی متون میں مسئلہ موجود ہے تو اس پر فتویٰ ہے، تو متون سے کون مراد ہے؟ متون معتبرہ عند الفقہاء۔ فرماتے ہیں کل بدایت، جیسے بدایت المبتدی جو ہدایہ اس کی شرح ہے، بدایت المبتدی۔ اسی طرح مختصر القدوری، یہ متون ہیں۔ اسی طرح والمختار والنقایہ والوقایہ والکنز والملتقى، یہ کتابیں ہیں نقل مذہب کے لیے وضع ہیں۔ کنز الدقائق بھی اور قدوری بھی اور نقایہ بھی وقایہ بھی، یہ ساری کتابیں متون ہیں، اور ان کے مصنفین نے یہ التزام کیا ہے کہ ہم اپنے اس کتاب میں نقل اس قول کو کریں گے جو مذہب ہوگا، جو اقوال فی المذہب ہے ان کو نہیں نقل کریں گے، جو قول مذہب ہے، ظاہر روایت ہے، راجح قول ہے، اسی کو ہم یہاں نقل کریں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ فَإِنَّهَا الْمَوْضُوعَةُ لِنَقْلِ الْمَذْهَبِ مِمَّا هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَایَةِ، نقل مذہب کے لیے یہ وضع ہے یہ کتابیں، جو مذہب کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر الروایت کو۔ جو قول ظاہر الروایت ہے وہی مذہب ہے، جو ظاہر الروایت نہیں ہے وہ قول فی المذہب ہے۔ بخلاف متن الغرر لملا خسرو و متن تنویر، تنویر یہ جو در مختار جس کی شرح ہے تنویر الابصار، تنویر سے وہ مراد ہے۔ للتمرتاشی اسی طرح فرمایا فإن فیہما کثیرا من مسائل الفتاوی، ان متون میں، یہ متون وضع نہیں ہے نقل مذہب کے لیے، یہ 2 جو آپ کو بتا دیے۔ بخلاف متن الغرر لملا خسرو و متن التنویر للتمرتاشی الغزی فإن فیہما کثیرا من مسائل الفتوی،
کیونکہ فتاوی جات کے مسائل ان متون میں موجود ہیں، لہذا فتاوی جات کا تو تیسرا درجہ ہے، تو ان دو متون میں چونکہ فتاوی جات کے مسائل ہیں اس لیے یہ مذہب کے نقل کے لیے وضع نہیں ہے، برخلاف وہ جو آپ کو پہلے بتا دیے 6 کتابیں، یہ تو کتابیں آپ کو بتا دی متون جو نقل مذہب کے لیے وضع ہے۔ قضا ادامہ یہ بہرحال ایک چند اشعار نقل کیے، اس کے بعد کہتے ہیں ان اول الاقوال الواقعۃ فی فتح۔ اب ایک اور قانون آپ کو بتاتے ہیں آپ کے آسانی کے لیے کہ بعض فتاوی جات میں 2-3 قول نقل ہوتے ہیں ایک مسئلے میں، اب کس قول کو آپ فتوے کے لیے منتخب کریں گے؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، متعدد اقوال ہیں ایک مسئلے میں اور ایک ہی کتاب میں موجود ہیں، تو فرماتے میاں بعض کتابیں ایسی ہیں کہ وہاں پر مصنفین کی عادت ہوتی ہے کہ جو پہلا قول ہے وہی راجح ہے، مصنفین کی عادت بتاتے ہیں بعض کتابوں میں کہ بعض کتابوں میں مصنفین کی عادت کو دیکھا جاتا ہے، اگر عادت معلوم ہو جائے تو بعض کتابوں میں 2-3 اقوال میں سے جو پہلا قول ہے وہی راجح ہوتا ہے، بعض کتابوں میں جو آخری قول ہے وہ راجح ہوتا ہے، درمیان والا قول راجح نہیں ہوتا، یا اول یا آخر۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات مصنفین جو ہیں وہ دلائل دیتے ہیں نا قول کے، جیسے صاحب ہدایہ نے دلائل دیے ہیں مسائل پر، عقلیہ بھی نقلیہ بھی، تو بعض مصنفین کی عادت یہ ہوتی ہے کہ قول راجح کے دلائل کو مؤخر کر دیتے ہیں، جو قول ان کے نزدیک راجح ہے، دیکھو 3 قول ہیں تو 3 قولوں میں سے پہلے قول کے بھی دلائل ذکر کیے، دوسرے قول کے بھی دلائل ذکر کیے، تو جو راجح قول ہے اس کے دلائل کو سب سے آخر میں ذکر کریں گے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آخری دلائل جو ہیں یہ جواب بھی ہوتا ہے پہلے 2 اقوال کے، پہلے 2 اقوال کے جو دلائل دیے ہیں نا، آخری دلائل جواب بھی ہوا کرتا ہے ان پہلے 2 اقوال کے دلائل کا، اسی لیے فرماتے ہیں کہ ان اول الاقوال الواقعۃ فی فتاوی الامام قاضی خان، ہاں قاضی خان کا جو فتاوی ہے اس میں سب سے پہلا قول لہو مزیت علی غیرہ فی الرجحان، سب سے پہلے قول کو زیادتی حاصل ہے ترجیح میں کہ وہ راجح قول، باقی 2 اقوال سے جو پچھلے 2 اقوال ہیں ان میں سے پہلا قول راجح ہے۔ فتاوی قاضی خان لأنہ قال فی اول الفتاوی، اب اس کی عادت، قاضی خان کی عادت کہتے ہیں یہاں سے پتہ لگی کہ اس نے خود اپنے فتاوی کے اول میں کہا کہ وفیما کثرت فیہ الاقاویل من المتاخرین اختصرت علی قول او قولین، متاخرین سے جس مسئلہ میں کئی اقوال موجود ہوں تو میں نے ان کا اختصار کیا ہے 1 قول پر یا 2 قول پر، یعنی وہ سارے اقوال نقل نہیں کیے بلکہ ان کو 2 یا 1 قول کے اندر سمو دیا تو ذکر کر دیا،
لیکن وقدمت ما هو الأظہر، قاضی خان کہہ رہے ہیں میں نے سب سے پہلا کون سا قول رکھا؟ جو اظہر الاقوال تھا، جو قول سب سے اظہر تھا اسی کو میں نے اول رکھا ہے۔ یہ عادت بتائی اپنی کتاب کے متعلق ہو۔ تو اب مصنف کی اگر ایسی عادت معلوم ہو تو پھر فتویٰ دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو قاضی خان کی تو یہ عادت ہے۔ فرمایا کہ وقدمت ما هو الأظہر وافتتحت بما هو الأشہر اجابۃ للطالبین وتیسیرا علی الراغبین، اور ابتدائی قول میں نے کون سا نقل کیا؟ یعنی 3 قول فرض کرو تو اول قول تو راجح ہو گیا، اور کہتے ہیں میں نے یہ اول قول راجح قول کو اس لیے نقل کیا تاکہ راغبین کے اوپر اور طالبین کے لیے آسانی ہو۔ ہاں بس دیکھو قاضی خان جو قول اول ہے وہی راجح ہے، مزید آپ کو تفتیش ہو کہ راجح کون سا ہے قوی کون سا ہے، یہ تفتیش آپ کو نہیں کرنی پڑی۔ وہ قاضی خان نے گویا کہ کر کے آپ کا ذمہ فارغ کر دیا۔ یہ وقضا صاحب ملتقى الابحر التزم تقدیم القول المعتمد۔ دیکھو ملتقى الابحر جو فتاویٰ ہے اس نے بھی یہ التزام کیا کہ جو قول معتمد ہے اس کو اول میں رکھا، قول معتمد یعنی مفتیٰ بہ اس کو اول میں رکھا۔ وما عداهما من الكتب التي تذكر فيها الاقوال بادلتها كالهداية وشروحها وشروح الكنز وكاف النصف والبدائع وغيرها من الكتب المبسوطة، فقد جرت العادة فيها عند حكاية الأقوال أنهم يؤخرون قول الإمام۔ کہتے یہ جو باقی کتابیں ہیں نا جن میں وہ مسائل بھی نقل کرتے ہیں دلائل بھی نقل کرتے ہیں، جیسے ہدایہ ہے، مسائل بھی دلائل بھی، یا ہدایہ کے شروع ہیں، یا کنز کے شروع ہیں، یا کافی کتاب ہے، کافی فتاویٰ ہے، یا بدائع الصنائع ہے۔ کہتے ہیں یہ جو کتابیں ہیں یہ تو فتاوی جات ہیں، یعنی مبسوط کتابیں ہیں جن میں مسائل کی تفصیل موجود ہے، مسئلہ بھی دلائل بھی۔ تو ان کتابوں میں عادت ان مصنفین کی یہ جاری ہے کہ جہاں متعدد اقوال نقل کرتے ہیں تو انہم یؤخرون قول الامام، امام اعظم کا قول یہ آخر میں نقل کرتے ہیں۔ اب دیکھو کوئی عادت کسی کی تقدیم ہے قول راجح کی، کسی کی تاخیر ہے، جیسے ان کتابوں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو راجح قول ہوتا ہے اس کو مؤخر کرتے ہیں۔ ثم یذکرون دلیل کل قول، اس کے بعد ہر قول کے دلائل نقل کرتے ہیں۔ ثم یذکرون دلیل الامام، اس کے بعد امام کے قول کے دلائل نقل کرتے ہیں آخری قول کے، لیکن متضمنا للجواب عما استدل به غیرہ۔ ہاں وہ جو دوسرے اقوال کے دلائل ہیں، امام اعظم کا جو قول ہے اس کے دلائل جو ہیں وہ اصل میں جواب بنتے ہیں پھر دوسرے اقوال کے دلائل کے۔ تاخیر اسی لیے کرتے ہیں کہ وہ جواب بن جائے پہلے والے قول یا دوسرے والے قول کے دلائل جو ذکر ہوئے ہیں ان کا جواب بھی بن جائے گا امام اعظم کے قول کے دلائل۔ وَهَذَا تَرْجِيحٌ لَهُ إِلَّا أَن يَنُصُّوا عَلَى تَرْجِيحِ غَيْرِهِ، اگر کسی نے نص کر دیا کسی غیر قول کی ترجیح کے اوپر وہ دیکھا جائے گا، وہ الگ بات ہے، لیکن عادات جو ہیں مصنفین کے ان کا بھی اعتبار ہے، لہذا کئی کتابوں میں اول قول جو ہے وہ معتمد ہوتا ہے اور یہ کتابیں جو ہے ان میں آخری قول معتمد ہوتا ہے، امام اعظم کا قول ہوتا ہے۔ یہ
بعض مصنفین کے عادات بھی آپ کو بتا دیے، تو یہ اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں۔ ایک آپ کو تکلیف بھی اس لیے دیا جلدی آنے کی کہ مجھے ایک اجلاس میں جانا ہے، وہ لوگوں نے ضروری قرار دیا ہے، تو اب لوگوں نے ضروری قرار دیا تو ہم نے عمل کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن له حق علینا ولاخواننا ولاخواتنا ولعشیرتنا ولاقاربنا ولاحبابنا ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔